علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے۔ سوال کچھ یوں ہے، علی بھائی نے وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کی وکالت کرنے کا مفت میں ٹھیکہ لے رکھا ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہیں، لیکن اب علی بھائی کے ایمان کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے ویک میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ کی طرح دینی معاملات میں اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نازیبا لفظ یوز کیا ہے جس کو بیان کرنے سے زبان بھی کانپتی ہے اور قلم بھی ڈرتا ہے۔ چونکہ وہ ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر خوف خدا رکھتے ہوئے اپنا تجزیہ پاکستان کی بھولی بالی عوام الناس کے سامنے رکھیں، تاکہ یہ لوگ تو کم از کم اپنے لیڈر کے جھوٹے دفاع میں اپنا ایمان نہ گنوا بیٹھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کے اندر کافی سختی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو آپ کے ایمان کا اظہار سمجھتا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کا دل یقیناً دکھتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، خواہ کوئی بھی دے، تو انسان کے لیے اس کو کسی صورت ایمان برداشت نہیں کرتا۔ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے ایک ٹروتھ لور کی حیثیت سے صحیح بات امت تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے اللہ ہی کی طرف ہم رجوع لاتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اس کا جواب دینے سے پہلے میں کیٹاگوریکلی یہ چیز عوام الناس کے سامنے رکھوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی توہین آمیز لفظ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرائم منسٹر کی زبان سے نکلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے نکالا ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم بھی باہر کی ہے، اردو ووکیبلری کا بھی ایشو ہے ان کے ساتھ، جس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اس قسم کے کئی الفاظ نکلے۔ لیکن جب الفاظ نکل جائیں، اس کے بعد جب وہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے تو کسی بھی شخص کو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فوراً سے پہلے اعلانیہ اس طرح کے الفاظ کا رجوع ریکارڈ کروانا ضروری ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم پرائم منسٹر اپنے اکاؤنٹ سے ایک چھوٹی سی ٹویٹ ہی کر دیں کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے نامناسب الفاظ میری زبان سے نکلے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اعتبار سے گستاخانہ ہے۔ میں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور میں اس معاملے میں رجوع لاتا ہوں۔ تو اس سے پرائم منسٹر کا قد کاٹ اور بڑا ہوگا۔ کل بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، 14 دسمبر 2019 کو پرائم منسٹر صاحب روزہ شریف کی حاضری پہ گئے ہوئے تھے۔ روزہ شریف کی حاضری پہ جانے سے یہ غلطی اور گناہ معاف نہیں ہوگا، نہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرنے سے معاف ہوگا۔ جو غلطی کی ہے اس کو انہی الفاظ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پریکٹیکلی اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی۔ جو گناہ اعلانیہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ان سے اعلانیہ ایک غلط کام ہوا ہے، اس لیے اس کی ان کو توبہ بھی اعلانیہ ہی کرنی پڑے گی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں چھپ چھپا کے اس معاملے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پھر کل کو ہمارے جو جذباتی قسم کے علماء ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پرسوں کا جمعہ گزرا ہے، سارے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور کس طریقے سے یعنی عوام الناس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے۔ کل کو کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر دے پرائم منسٹر کے اوپر اپنی جنت کو پکی کروانے کے لیے، جو وہ یہ سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ ہم تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے۔ میں تو ہمیشہ ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ صرف جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ کسی کے جرم کو اور اس کی سزا کو طے کرے۔ ماورائے عدالت قتل اسلام میں بالکل نہیں ہے، نہ وہ حب الوطنی کے نام پہ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ عشق رسول کے نام پہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں کیٹاگوریکلی اس چیز کو کہوں گا کہ یہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ گستاخانہ ہیں، اور اس حوالے سے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کر دیں کہ مجھ سے اس طرح 9 دسمبر کی تقریر میں جو نسٹ یونیورسٹی میں انہوں نے دی، اور اچھا وہ جو تقریر آپ سنیں، یقین کریں میں نے تو اشک بار آنکھوں سے وہ تقریر سنی ہے کہ یار ایک پرائم منسٹر ہے اور وہ ریلیجس معاملات میں
کتنا نالج رکھتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، اپنی رعایا کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. اس تقریر میں جو ایک دو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دیں تو وہ بڑی زبردست تقریر ہے. ایک یہ والی غلطی، اور دوسرا جو انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں جس طریقے سے کومنٹس پاس کیے، وہ ایک پرائم منسٹر کے شان شان نہیں ہے. باقی جو تقریر ہے وہ کلاس ہے. وہ کوئی ایک دیندار بندہ جس کے اندر دین ہو وہی وہ باتیں کر سکتا ہے، بے دین دنیا دار بندہ نہیں کر سکتا. مجھے عمران خان صاحب کی پالیسیز سے سخت اختلاف ہے. میں نے ان کو ووٹ بھی نہیں ڈالا 2018 میں انہی پالیسیز کی وجہ سے، وہ کنٹینر پالیسی جو بعد میں ان کو فٹ بھی ہو گئی. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، اولو الامر منکم ہے، امیر المسلمین فی الپاکستان ہے، تو اس کے تحت تو ان کا ایک ریگارڈ بنتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کی پوری گفتگو کو اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو ان کا سلپ آف ٹنگ ہے. یعنی یہ انہوں نے انٹینشنلی الفاظ نہیں، اگر آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں نا کہ اس ویڈیو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف کفار کی طرف سے اٹھانی پڑی ان کا وہ ذکر کرتے کرتے کہ کافروں نے، ظاہر ہے وہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ کافروں نے آپ کو مجنون کہا، شاعر کہا، نعوذ باللہ آپ علیہ السلام پہ پھبتیاں کسی اور کہا یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے، اور آپ کے اوپر کہا کہ آسیب کا سایہ ہو چکا ہے. کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیے، آپ کو تنگ کیا. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کافروں نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، اور ان کی زبان سے وہ لفظ دوسرا نکل گیا جو میں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر. انٹینشن ان کی بری نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کا چناؤ ضرور کرنا چاہیے. اور یہ جو بار بار علماء میدان عمل میں اتر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ان لوگوں کا کام ہی نہیں دین کے اوپر بات کریں. آج اگر اللہ نے آپ کو ایک ایسا حکمران دیا ہے جو دین کے اوپر بات کرتا ہے، ورنہ تو جو اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر تھا مشرف، اس کے زمانے میں تو دور دور تک ہمیں نہیں نظر آتا تھا کہ کوئی بندہ مذہب کی بات کرنے والا بھی ہمارے پرائم منسٹرشپ کی یا لیڈرشپ کے عہدے پہ فائز ہوگا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو اس وقت تو یہ بندہ نعمت ہے. آپ الٹا لوگوں کو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کے اوپر بات نہ کریں تو پھر آپ کو جو ہے وہ دنیا دار حکمرانوں کی مثالیں دیں. تو کم از کم اس چیز کو تو ایسٹ سمجھیں. تو کہہ رہے ہیں مولویوں کا کام ہے. مولویوں نے ماشاءاللہ جو دین کے ساتھ خدمت کی ہے نا، وہ عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، یہ تو ان کی تقریر ہے اور سلپ آف ٹنگ ہے. اس میں پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ توبہ کریں. لیکن جو آپ کے بزرگان دین ہے، جتنے یہاں پہ بھاری فرقے ہیں ان کے بڑوں نے تحریر میں گستاخیاں کی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ. تحریر تو بندہ بعد میں پڑھ کے چینج بھی کر سکتا ہے. اور اس سے بڑی گستاخی ہے کہ جو آپ ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اپنے بابوں اور بزرگوں کے، آپ ان کتابوں کو انہی گستاخانہ الفاظ کے ساتھ پرنٹ کر رہے ہیں اور الٹا آپ ان گستاخیوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کی غلطی تو آپ کی غلطی کا عشر اشیر بھی نہیں بنتی. لہذا آپ کے سارے وہ علماء جو ان بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان علماء کے جتنے فالوورز ہیں، سب کے اوپر اعلانیہ توبہ واجب ہے جب تک وہ پرنٹنگ ہو رہی ہے کتابوں کی انہی الفاظ کے ساتھ. تو آپ اگر کمپیئر کریں، تقریر میں تو ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں نے اس وقت میرے دماغ میں نہیں ہوتا یار یہ لفظ میں نے تو یہ لفظ بولا تھا، لیکن انہوں نے تحریروں میں کیا ہوا ہے. تو میں اب میرے تو ایمان کا امتحان آپ نے لے لیا نا، تو میں نے تو کہہ دیا گستاخانہ ہے، توبہ واجب ہے. حالانکہ ہمیں پہلے ہی لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جی اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں ڈالنا، وہ جناب وہ ایجنسیاں ناراض ہو جائیں گی، جی وہ کوئی اور پولیٹیکل جماعت ناراض ہو جائے گی. بھئی ہم نے اللہ کی ناراضگی دیکھنی ہے یا تم لوگوں کی ناراضگیاں دیکھنی ہے؟ ہم نے زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کو جا کے منہ دکھانا ہے، تو ہم تو سچی بات کریں گے جو ہے. اب میں ان لوگوں کے ایمان کا امتحان لیتا ہوں کہ آپ کے بابوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے نا، نبی علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے، تو اب میں آپ کا ایمان کا امتحان لیتا ہوں کہ آپ ان کو گستاخی کہتے ہیں کہ نہیں. ان بزرگوں کی توبہ تو اب قبر پہ جا کے ان کو نکال تو نہیں سکتے. کم از کم جو پچھلے علماء ہیں وہ تو کہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے بہاف پہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور جو پرنٹنگ پریس اس کو چھاپ رہے ہیں وہ کتابوں میں سے وہ عبارتیں نکالی جائیں. تو سر میں تو ادھر 10 گھنٹے بول سکتا ہوں ان عبارتوں کے اوپر.
میں آج اس طرف جاؤں گا نہیں. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں کے بزرگوں کی جو خدمات ہیں نا انورٹڈ کامز میں، نبی علیہ السلام کی شان میں اور اللہ کی شان میں، وہ میں نے اس میں ڈسپلے کیے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک اسپیسیفکلی ایک ورڈ ڈسکس ہوا ہے، ذلیل کا لفظ، تو میں یہاں پہ 2 مثالیں رکھوں گا ان کے بزرگوں کی جنہوں نے یہ سیم لفظ تقریر میں نہیں تحریر میں استعمال کیا ہے. اور تحریر تو بندہ چھاپنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے. نہ ان لکھنے والوں نے ایڈیٹنگ کی، نہ آج تک چھاپنے والوں نے کی. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میری تقریر کے بعد بھی یہ اللہ کے فضل سے اتنے ڈھیٹ ہیں کہ توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ پھر مجھے ان کو بڑا بزرگ ماننا پڑ جائے گا نا. تو آپ مجھے بزرگ ماننے بغیر اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفاع نہ کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں ان کا ایمان بچانے کے لیے نا، جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ اپنا ایمان بچائیں، تو یہ اپنا ایمان بچائیں نا. تو میں وہ مثالیں سامنے رکھتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی بتائیں کہ یہ بڑا یعنی غلطی ہے. قلم کا پھسلنا یہ بڑی چیز ہے. زبان تو کسی وقت بھی پھسل جاتی ہے، اس پہ تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو دے سکتے ہیں. قلم پھسلتا ہے تو بندے نے پروف ریڈنگ 10 بندوں نے کرنی ہوتی ہے، پر اس کے بعد 100 سال سے وہ کتابیں اور کئی 100 سال سے چھپ رہی ہیں. تو اب بھی کسی کو نہیں آیا، چلیں ہم مان لیے یار آپ کو معاف کرتے ہیں، اب آپ پرنٹنگ بند کر دیں ان کی. تو اب دیکھ لیتے ہیں کتنا یہ ماشاءاللہ جتنے عاشقان رسول بنے ہوئے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے اندر اور اہل تشیع کے اندر، سارے کھل کے پھر سامنے آ جائیں گے، ان کا سارا عشق رسول باہر نکل آئے گا. تو میں اسی اعتبار سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ میں کروڑوں بریلویوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایئر ہے. ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 165 اشعار ہیں. محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام. لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ ان کو معاف کرے، ان سے بھی یعنی قلم. لیکن جو پیچھے وہ ہدایت بخشش ان کا نعتیہ کلام چھاپ رہے ہیں، سلام رضا چھاپ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہدایت بخشش کی پوری شرح بھی 600 صفحوں پہ آئی ہوئی ہے. شرح سلام رضا سینکڑوں صفحوں پہ 165 اشعار کی شرح علماء نے، مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء ہیں بریلویوں کے، انہوں نے شرح سلام رضا لکھی ہے. ہم جے پی جیز میں ایڈ کریں گے، اور ان میں اس شعر کا انہوں نے دفاع کیا ہے. تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا نا. تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیزیں. باقاعدہ دفاع کیا ہے. شرح سلام رضا باقاعدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، جس میں 165 اشعار جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کے ایک ایک شعر کے اگینسٹ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلک کے سامنے رکھے. تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر نہ باشد. میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں وہ ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شرح اس کی بڑی پیاری کی ہوئی ہے. اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کی گستاخیوں کے لیے کیے نا، انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی شرح کرتے ہوئے، میں وہ اوریجنل امیجز بھی وہ کہتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی. 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی. آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو. تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کیوں بیچ میں آ گئی؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ دیں گے پرائم منسٹر میں جو ذلیل کا لفظ بولا ہے وہ عربی کے اعتبار سے
تو وہ آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا. پھر وہ کہہ بھی رہے تھے بہت تنگ کیا, بڑے تھوڑے لوگ تھے, تو بے سر و سامانی تھی, کمزوری تھی. ہاں جی ہوں سناؤ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ ہاں علمی میدان میں بات کرو. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں, نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نا, کوئی چھوٹے چھوٹے چوزے, انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر نہیں سمجھ آیا, یہ باد ذلت نہیں ہے, بود ذلت ہے. با کے اوپر پیش ہے, یعنی ذلت سے دور. حالانکہ وہ تو اس کے کانٹیکس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کثرت بعد قلت پہ, کثرت قلت کے بعد عزت بعد وہ لفظ. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچونگڑے ہیں, علماء نہیں جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں. جبکہ شرح سلام رضا جب لکھی گئی اس میں باقاعدہ با کے اوپر زبر بھی ڈلی ہوئی ہے, اور نیچے بعد ذلت میں ذلت لفظ کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ یہ بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی. یہ ذلت اردو والا نہیں ہے, عربی والا ہے. تو جب شرح کر دی تو اب کوئی بود ذلت تو کہہ نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دی, اسی طریقے سے بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی کہ آپ کی ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں قرآن میں ذلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کے لیے, ہمیں پتہ ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر 123 نمبر آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں, جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے. اب یہاں آپ ترجمے میں ذلیل نہیں کریں گے, اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے, جبکہ تم بے سر و سامان تھے. تو چونکہ انہوں نے یہاں بے سر و سامان, لہذا وہاں پہ بھی عزت بعد ذلت وہ عربی والا وہ کہتے ہیں استعمال کیا. لیکن سر آپ کر رہے تو اردو میں ہے. اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا نا, اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے, واللہ خیر الماکرین, وہاں کہتے ہیں جی اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا, بے عربی میں تو مکر ہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں, اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا صحیح ہے, خفیہ تدبیر فرمانے والا. دیکھا اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا. اس کے لیے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, لیکن وہ آپ نے پورا نہیں کرنا. وہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں بڑی سخت بات ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں چھڈو ماجیٹ. تو وہ یہ بات ہے, یعنی اپنی باری آئے تو بھینس کے نیچے چلے جانا, جب دوسری باری آئے تو اصول ہی بدل لینا. تو واللہ خیر الماکرین, وہ کہتے ہیں نہیں مکر عربی میں ہے, اردو میں مکر کا نٹوریس مطلب ہے. تو سر اردو میں ذلت اور ذلیل کا بھی نٹوریس مطلب ہے. اب آپ عربی والے ہمیں حوالے دیں گے اس کے اندر. تو یار بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں ساروں کو, بابے کو بچانے کے لیے کتنی کتنی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز. یہ نہ کریں. مولوی بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بابے نہ بچایا کریں سر, اللہ سے ڈریں. اور میں بتاؤں یہ فالوورز ہوتے ہیں جو لیڈرز کے دماغ خراب کرتے ہیں. لیڈرز کو خود چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ کوئی پھونک چڑھا رہا ہو نیچے سے آپ کو, انہیں جی خیر ہے کوئی ایسی گل ہو گئی ہے. سر آپ کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے, اللہ سے ڈریں, رجوع لائیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اعلانیہ چیز کی پھر رجوع بھی اعلانیہ ہوتی ہے, چھپ چھپا کے نہیں ہوتی. اور پھر پرائم منسٹر تو چونکہ رول ماڈل بننا ہوتا ہے, انہوں نے پورے کے پورے یعنی مسلمان قوم کے لیے یا پاکستانی قوم کے لیے پھر ان کو اعلانیہ ہی آ کے یہ بات کرنی ہوگی. تو یہ تو ہو گیا جناب بریلویوں کے بارے میں. اب آپ آ جائیں دیوبند اور اہل حدیث کے مشترکہ بابا جی. اور ان بابا جی نے جو کام ڈالا ہوا ہے نا, وہ تو بریلوی پچھلے 100 سال سے رو رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الایمان, شاہ اسماعیل دہلوی نے, اس کو تو وہ نام بھی بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تقویت الایمان نہیں تفویت الایمان ہے, ایمان کی موت. وہ قاف کو فا بنا دیتے ہیں. وہ جو تفویت الایمان ہے جو دیوبند اور بریلویوں کے, دیوبند اور اہل حدیث کے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں چھاپی ہیں. انہوں نے باقاعدہ تقویت الایمان پرنٹ کی بھی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے درسی,
جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایز اے ٹیکسٹ بک، اس میں سیم گستاخانہ لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، تمام فرشتوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے استعمال کیا انہوں نے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اور یہ بریلوی ابھی تک رونا رو رہے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، کتابیں ابھی تک چھاپ رہے ہیں۔ سر یہ آپ بھی ذرا سلام رضا میں سے نکالیں نا وہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی ہے چھاپی ہے، دیوبند نے بھی چھاپی ہے، مرکز علم و ادب آرام بازار کراچی والوں نے بھی، آپ کو عام مارکیٹ سے مل جائے گی، ہم جے پی جیز بھی ایڈ کر دیں گے۔ توحید کی آڑ میں انہوں نے توہین کی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انبیاء کی توہین شروع کرتے ہیں۔ انبیاء تو حزب اللہ ہیں، وہ تو خود اللہ کی جماعت ہیں، اولیاء اللہ تو اللہ کی جماعت ہیں، ان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اولیاء اللہ انڈیا پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں، جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اور انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑھ کر، اور فرشتے۔ تو توحید کی آڑ میں توہین دیکھیں، وہ کہتے ہیں یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ۔ بڑے سے بڑا انسان کون ہے؟ ابو جہل، فرعون، یا موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہے نا انبیاء کرام۔ اور مقرب فرشتہ کیا نعوذ باللہ وہ عزازیل ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن میں سے تھا، نام عزازیل تھا، اس کا نام دیکھیں عزازیل، عزت والا، لیکن کتنے ذلیل ہوا۔ یا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہیں، جن کا نام تفسیر طبری میں اسرائیل بھی ملتا ہے۔ یہ ہے نا، تو اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر، مجھے بتائیں کہ انبیاء اور فرشتے کیا اللہ کے مقابلے پر ہیں یا اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کو اگر عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تو توہین نہیں ہو سکتی، وہ تو قرآن میں وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اللہ کی شان یعنی شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے زیادہ ذلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتہ ہو یا بڑے سے بڑا انسان، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی صحابی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل۔ ذرا آپ دیکھیں، یعنی جو چوڑا چمار ہے نا، اس کی پھر بھی عزت ہے، اس سے زیادہ نعوذ باللہ ذلیل، خالی ذلیل نہیں۔ یہ توحید سکھائی جا رہی ہے۔ پھر وہ صحیح پیٹتے ہیں نا بریلوی کہ یہ شیطانی توحید ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ رحمانی توحید میں تو انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے، اس میں توہین نہیں ہوتی، توحید بیان ہوتی ہے۔ اس میں توہین ہو رہی ہے توحید کے نام کے اوپر، تو یہ شیطانی توحید ہے۔ تو یہ اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان سعودی عرب سے بھی پرنٹ ہوتی ہے، مفت حاجیوں کو دی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی 1994 میں، آج سے 25 سال پہلے، میرے ابا جی جب اور میری والدہ حج پہ گئیں تو اس وقت ان کے پاس وہ ابھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ منوس کتاب بھی اس چیز کا سبب بنی کہ مجھے کتاب و سنت کے منہج پہ آنے میں بڑا ٹائم لگا۔ میں نے کہا یہ تو مطلب گستاخ ہیں یہ، لہذا جو بھی توحید کی بات کرے تو اس کو ہم نے گستاخ سمجھ لیا ہوا کہ یہ چونکہ توحید کی بات اس لیے چاہے وہ صحیح بھی کر رہا ہو، ظاہر ہے وہ پھر ایک ریونج کریٹ ہو جاتا ہے، نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اور یہ درس نظامی اس کے یہ پڑھ کے علماء پھر جو نکلیں گے نا تو پھر وہ کون سی توحید بیان کریں گے۔ تو سر اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سب سے پہلی میری ریکویسٹ ہے امیر المسلمین فی الپاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ سب سے پہلے تو آپ ایک توبہ والی ٹویٹ کر دیں۔ میں نہیں کہتا قوم سے خطاب کریں، ایک ٹویٹ کر دیں، اعلانیہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی حافظہ اللہ تعالی بریلوی، میں کہتا ہوں یہ شرح سلام رضا بھی اپنی بھی پڑھ لیں اور سلام رضا میں سے یہ والا شعر نکالیں جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں ذلت کے لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے بعد مفتی اعظم پاکستان دیوبندی مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ سارے منانے عمل میں اترے ہیں نا پرائم منسٹر کے بارے میں، تو باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا، ان کو تو ضرور کہوں نا کہ ہاں جی اب آپ کا بھی ذرا امتحان ہے نا، ٹھیکہ اٹھایا نا انہوں نے اور میں نے ساروں کا اٹھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو مفتی اعظم پاکستان صاحب آپ کا میں نے وہ پڑھا ہے جس میں آپ نے کہا کہ یہ ان کے ماننے والے بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، تو سر دیوبندیوں کے ماننے والے کب دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے؟
اسماعیل دہلوی کو آپ رحمہ اللہ اور اس کی کتابیں چھاپ رہے ہیں, اپنے درس نظامی میں پڑھا رہے ہیں, مشکل میں پڑھ نہیں گئے. اب ان کو اور غصہ آنا ہے پرائم منسٹر پہ, اس بات پہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے گستاخی کو کی, اس لیے کہ یار ساڑھے بابے بھی ننگے کرواتے ہیں, کیونکہ بابوں کا درد زیادہ ہوتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے بھی اپنے جوگیوں اور بابوں اور صوفیوں اور بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ رب مان لیا ہوا تھا. سر بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ اچھا کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے فیشن کی بات ہو رہی ہے. نا, فیشن نہیں ہو رہی گل. جامعہ ترمذی میں شان ارشاد موجود ہے اس کا. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام کے ساتھ نبی علیہ السلام جا رہے تھے, ایک درخت آیا جس کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, پھر آگے جاتے تھے. اسے ذات انوات کہا جاتا تھا, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں جو ایک بار اسلحہ لٹکا لے جنگ میں وہ جیت جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں. ہائے ہائے ہائے, امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا سبحان اللہ, معذوف تھا عما یشرکون. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 12 لاکھ کے لشکر کو, جو صحابہ تھے, ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ اعتکاف کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں, ہم اس پہ اعتکاف کریں. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, اس جاہل قوم کے اگینسٹ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر یہی ہوا نا جب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کوہ طور پہ, پیچھے انہوں نے بچڑا بنا بھی لیا, بت بنا بھی لیا فزیکلی. تو نبی علیہ السلام نے اس بت پرستی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے اس قول کو تشبیہ دی. وہاں پہ آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس طرح یہود و نصارہ شرک کی طرف گئے تھے نا, میری امت بھی یہی کام کرے گی. یہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی. وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب توحید کانفرنس کرتے ہیں, اس کانفرنس میں ہر وہ فارم جو شرک کیا اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی اس میں تو فیشن کا ذکر ہے, اور پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے جھوٹ. ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں نہیں کہنا چھوڑ دیتی ہے, داخل کر دی ہے. یہ اب آپ کے جھوٹ نہیں چلیں گے. تو وہی خرابیاں باپ کو بابا پرستی کی یہاں پہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورہ التوبہ آیت نمبر 31. وہی کام انہوں نے بھی شروع کر دیے. تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا جو اہل حدیث کے شیر پنجاب ہیں, لاہور کے مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑا گلا پھاڑ کے تقریر کی ہے. تو سر آپ کے تو درس نظامی کے کورس میں تقویت الایمان میں یہ ذلیل لفظ پڑھایا جا رہا ہے سارے نبیوں سارے فرشتوں کے لیے. تو سر اگلا جمعہ ہو جائے پھر ایک بار جھوم کے پھر کہہ دو نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہوں پتہ لگے گا نا. تو کہتے کیا مسئلہ ہے, توبہ کر لے. سر بڑا بڑا مسئلہ ہے, تسی کرو نا, مشورہ دیں ہو نا, پتہ لگ جائے گا. کر دیو کہ نہیں درس نظامی دے کورس. اچھا پھر مسئلہ پتہ ہے کھڑا ہوگا جب یہ ہو گیا تو لوگوں نے کہنا وہ سر پھر مجدد انجینئر صاحب ہوئے نا. اس تصور سے ہی نا ان کو سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ایک شوق لگے گا, اس کی وجہ سے وہ اپنے امام کا سودا کر لیں گے. میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, نہیں کریں گے, نہیں نکالیں گے. وہ یہ لکھ لیں, کیونکہ اگر نکالنا ہوتا تو 100 سال سے بریلوی پیٹ رہے تھے, ان کے کہنے پہ نکال دیتے. نہیں بریلوی پیٹ رہے تھے کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے. دیوبندیوں نے خود انہوں نے کیوں کہنا تھا, دیوبندیوں کا تو اپنا ابا ہے وہ اسماعیل دہلوی. بلکہ ان میں لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, کیونکہ وہ رفع دین بھی کرتا تھا نا. تو اہل حدیث کہتے ہیں وہ ہمارا ہے. اور جب وہ مناظرے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ طالب الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی کا مناظرہ آیا, جب طالب الرحمان صاحب کے گھٹنے ٹیکنے پڑے تو انہوں نے کہا نہیں یہ دیوبندیوں کا ہمارا ہی نہیں ہے. حالانکہ آج بھی کم از کم 2-3 مسجدیں اسلام آباد میں اسماعیل دہلوی کے نام پہ ہیں, اہل حدیثوں کی, دیوبندیوں کی نہیں. ہاں شاہ اسماعیل شہید مسجد موجود ہے. مجھے تو میں پتہ ہے دائیں کو لٹیٹتے نہیں چھپے ہوتے, مجھے سب کا پتہ ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے.
تو نکالنا کوئی نہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو توفیق ملے اور آپ واقعی پھر شیر پنجاب بنے اور نکلوائیں، اور آپ واقعی مفتی اعظم پاکستان بنے اور نکلوائیں، اور آپ واقعی امیر المجاہدین بنے تو نکلوائیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ ٹیڈوں جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ واقعی اندر سے آپ عصمت اور عفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہیں۔ اچھا، اب میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ایک ٹویٹ کر کے توبہ ریکارڈ کرا دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ علماء آپ سے توبہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ انہوں نے جو 295C پاس کی ہوئی ہے اس میں توبہ کوئی نہیں ہے، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں توبہ والی شک بھی ڈالیں۔ یہ تو کہتے ہیں توبہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے سیانے ہیں، پاورفل بندے سے کہتے ہیں توبہ کرو، کمزور بندے میں کہتے ہیں چوک دیو۔ یعنی میرے آپ سے اگر ایسا ہوگا نا، توبہ نہیں ڈیمانڈ کی جائے، سر کی نہیں، جنید جمشید صاحب نے یوں ہاتھ جوڑ کے توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کرائی نا، مانی کسی نے، پٹائی نہیں کی ان کی، ٹی وی چینلز پہ ان کے خلاف پراپوگنڈا نہیں چلایا، نہیں جی اس نے اندر سے نہیں کی، دیکھو پھر اندر بڑھ جاندے نے، اندر تسی کے کوئی وڈے تو وڈا بندہ بھی اندر نہیں بڑھ سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے بچوں کی طرح تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، پوتوں کی مانے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بڑے بڑا صحابی بھی غصے کی حالت میں حضور کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا ڈرتے ہوئے، لیکن وہ اسامہ کے ذریعے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، ادھر بھی اسامہ ابن زید کو آگے کیا تھا، لیکن یہی اسامہ ایک جنگ میں ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا، جب ان کی تلوار کے نیچے آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے پھر بھی اس کو کاٹ دیا، بعد میں ضمیر ملامت کرتا رہا، آئے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ اس طرح ہو گیا تھا، تو ہم نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اوپر سے پڑھ رہا تھا، اندر سے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اور میں کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ ویسے حضرت اسامہ کا نزید ہے یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ بھی دل کا حال جانتے ہیں، میں تو اولیاء کا سردار ہوں، میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول جو گھوڑے کے ناک میں بیٹھے وہ بھی ایک ولی سے افضل ہوتی ہے، جب ولی دل کا حال جان لیتے ہیں تو میں کیوں نہیں جانوں گا؟ او زمانے یہ کہانیاں نہیں سنونیاں، ہاں تم نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا؟ اور آپ اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں، تو ڈر گئے۔ تو نبی علیہ السلام ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے تھے، اور آپ کے مولوی کوئی بندہ ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگے نا، اس کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ہیں، یہ فرق ہے، اور نام لیتے ہیں یہ عشق رسول کے اور محبت رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات کرنا آسان ہے، پریکٹیکلی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ لفظ ذلیل سے جو مجھے اتنی چڑ ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ میں اس کو مطلب کسی صورت بھی اردو زبان کے اندر اس طریقے سے استعمال کرنے کے اعتبار سے قائل نہیں ہوں، کیونکہ قرآن حکیم میں اسپیسیفکلی اسی لفظ کے بارے میں ایک آیت ہے، سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8، جس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 8 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4900 سے لے کر 4907 تک 8 حدیثیں ہیں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ پوری 8 کی 8 حدیثوں میں جو بخاری کی ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی، امام بخاری اس آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8، ہوا یہ تھا کہ ایک غزوے سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو، انصاریوں نے اپنوں کو بلایا، لڑائی شروع ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے یہ کیا مطلب جاہلیت کی باتیں ہیں، پیچھے ہٹو، وہی جاہلیت والے راگ لاپنے شروع کر دیے جو اسلام سے پہلے لڑتے تھے تم لوگ۔ خیر نبی علیہ السلام کا رعب تھا، ہٹ گئے،
ہوا کیا؟ اس موقع پہ اب موقع غنیمت جانا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے، اس نے پھر انصار کو نا ٹریگر کیا. اس نے کہا ہاں ان کو کھلاتے تھے نا تم لوگ، مہاجرین کے لیے بڑی قربانیاں کی، تو دیکھ لو ہماری بلی ہمیں میوں، تو اب ان کا خرچہ پانی بند کرو، تم لوگ ہمارے سے لڑتے ہیں. اور اب ہم جب مدینے گئے نا تو عزت والے جو ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اور عزت والے اس نے اپنے آپ کو کہا، اور نبی علیہ السلام ان کی جماعت کو نعوذ باللہ یہ لفظ استعمال کیا. ہائے ہائے، یہ زید بن ارقم نے سن لیا، انہوں نے اپنے چچا سے بیان کیا، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی. آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ظاہر قانوناً تو صحابی تھا، کلمہ گو تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے تو ایسی بات نہیں کی. آپ نے اس کی قسم کا اعتبار کر لیا. اب زید ابن ارقم جو ہیں وہ اندر قلق محسوس کر رہے ہیں کہ حضور نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا ہے. وہ گھر میں بیٹھ کے بڑا رو رہے ہیں کہ میں اب کیا، میری کون مطلب میری طرف سے صفائی پیش کرے گا. ہائے ہائے، سر صفائی پھر قرآن میں آئی ہے. ہائے 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 ہائے، قیامت تک زید ابن ارقم کی صفائی قرآن میں اللہ نے ڈال دی. کیا عظمت ہے. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب واقعہ ہررا ہوا، سر کربلا ہر جگہ آ جاتی ہے. یہ بخاری میں ان حدیثوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یزید کی فوج نے حرمت مدینہ کو پامال کیا، کیونکہ اہل مدینہ نے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی. تو واقعہ ہررا میں کئی انصار قتل ہوئے. تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا اور اس نے کہا انس آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے تو انصار مدینہ اور ان کی اولادوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں. آج اگر آل امیہ نے ہم پر ظلم کیا ہے تو ہماری آخرت تو نہیں خراب کر دی نا، دنیا ہی چھینی ہے نا، آخرت تو ہماری ہے نا. اور انہی انصار کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا تھا، انصار میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہائے ہائے، اور حوض کوثر پہ کیا ہوگا وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اس میں اصحابی کے بھی الفاظ ہیں. یہ پکڑ کے امتی والی حدیث لے کے آتے ہیں، 8 حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پلانے لگوں گا جب مشروب، تو ان کے میرے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی، اور مجھے کہا جائے گا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھریں، آمین ثم آمین. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں. تو زید ابن ارقم کا یہ خط حضرت انس ابن مالک کے پاس پہنچا، تو انس ابن مالک نے وہ خط جب پڑھا نا تو لوگوں نے پوچھا یہ زید کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید وہی بچہ ہے جس نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت لگائی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صفائی میں آیات نازل کی ہوئی ہیں، یہ وہ زید ہے جو مجھے خط لکھ رہا ہے. اچھا امام بخاری اگر سعودیہ فنڈڈ ہوتے نا تو واقعہ ہررا باقی ساری چیزیں نکال دیتے، صرف اتنا ہی ڈال دیتے. لیکن امام بخاری وہابی نہیں تھے نا، بابی بھی نہیں تھے، علمی کتابی مسلم تھے. انہوں نے سب کچھ بیچ میں ڈالا جو کچھ تھا. آپ جا کے پڑھ لیں 4900 صحیح بخاری میں 4900 سے لے کے 4907 تک. اب تو سر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، ڈالیں اسلام 360 میں نہ نکلے مجھے پکڑیں. ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے. تو پھر سورۃ المنافقون کی یہ آیت نازل ہوئی. سر یہ آیات جو نازل ہوئی نا، آیت نمبر ہے 7 اور 8، سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مت خرچ کیا کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود ہی اس نبی کو چھوڑ جائیں. جب خرچہ پانی بند، ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تمہاری طرح لگے ہوئے تھے؟ انہوں نے تو روکھی سوکھی کھا کے جو ہے وہ نبی کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے 13 سال مکی دور میں مارے کھائی ہوئی تھیں، ان کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے، امیر لوگوں کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ غریب جب دین کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ مال کے لیے نہیں جڑتا، وہ تو پہلے ہی فقر کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا زمینوں اور آسمانوں کے خزانے تو اللہ مالک ہے، تم خرچہ پانی. اور سر اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے رومن اور پرشین امپائر کے آج کے ٹریلینز آف ڈالرز ان کے قدموں میں صحابہ کے ڈالنے ہیں within 17 years. خزانے ڈالے نا، اللہ تو وہ دیکھ رہا تھا، یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو چند لوگ ہیں. اللہ بادشاہ ہے خزائن کا آسمان اور زمین کے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. یقولون، یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ،
جب ہم مدینے کی طرف لوٹ کے جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ اللہ کا پھر اس پہ غصہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ذلیلو عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین جانثار صحابہ اور اہل بیت کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کی اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو یہ ذلیل کے لفظ کو تو اسپیسیفکلی کنڈیم کیا گیا۔ چلیں یہ تو لفظ بہت سخت تھا نا، اس سے بڑھ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 104۔ صحابہ کرام حضور کو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، آپ کی بات سمجھ نہیں ریپیٹ کریں۔ تو یہودی نا جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، علیحدہ میں ہوتے تھے نا تو انہوں نے چھیڑ بنائی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں رائینا، رائینا ہوتا تھا ہمارا چرواہا۔ وہ کہتے تھے یہ دیکھو اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یعنی بھیڑ بکریاں تو پالی ہیں تو، لیکن وہ نیگیٹو ورڈ، کیونکہ یہ ہے ہی بڑے وہ جس کو کہتے ہیں نا جگت باز تھے۔ حتتن کہا گیا حنتتن، سمعنا و اطعنا کہا گیا، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا۔ یہاں بھی حضور کے ساتھ مذاق کیا۔ وہ اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں توہین رسالت آتی ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یا اللہ اس نیت سے نہیں کہتے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم آئندہ کے بعد یہ لفظ ہی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا دوسرا صحیح معنی بھی ہے بغیر بگاڑے ہوئے، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے، ہمارا انتظار کریں، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سن لیا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے محبوبیت کہ کان کھول کے سنا کرو نا، دوبارہ پوچھنے کی نوبت کیوں آندی ہے؟ سر یہ نبی کا مقام ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سورۃ الحجرات کا سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی علیہ السلام کی آواز سے، تمہارے اعمال بھی حقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں بھی حضور کی گستاخی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سر یہ آیت نازل کس کے اوپر ہوئی ہے؟ اس مخلوق کے دو بہترین افراد کے اوپر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے 4845 اسی آیت کے شان نزول پہ بخاری میں، اور وہ بھی عبداللہ ابن ابی ملیکہ ہی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین افراد برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، حضور کی موجودگی میں آپس میں آواز اونچی ہوئی تو اللہ نے کہا برباد ہو جاؤ گے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس شخص کو آپ فلاں قبیلے کا امیر بنا دیں، جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں فلاں بہتر ہے، تو آپس میں جھگڑ پڑے اور حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم تو میرے ہر مشورے کی مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا میرا مخالفت نہیں، میرا حق ہے کہ میں اپنا مشورہ دوں۔ اس میں تلخ کلامی آواز بلند ہوگی، حضور کے ساتھ نہیں، آپس میں آیات نازل ہو گئی، اپنی آواز بلند کی، مال برباد ہو جائیں گے۔ ابو بکر عمر کے ہو جائیں گے تو سر یہ عمران خان صاحب اور اسماعیل دہلوی صاحب اور اعلیٰ حضرت اور اشرفی تھانوی اور پرانے سارے آپ کے بزرگ، یہ کس کھاتے میں آتے ہیں سمیت ہمارے؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ بخاری کے الفاظ ہیں آگے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ حدیث بیان کی، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو آواز ہی نہیں آتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ڈر گئے، جب ڈرے اللہ نے اگلی آیات میں نازل کر دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، ایسے ہی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور سر یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے باہر لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں، اس لیے وہاں کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ ایون مفتی اعظم سعودیہ نے جو روزہ رسول کی حاضری کا جو یعنی کتابچہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ روزہ شریف کے سامنے آپ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھیں گے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں۔ آپ کی یعنی روزہ شریف کی حاضری کے دوران آپ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے
حضرت عمر نے مسجد نبوی کے اندر ایک جھگڑے کی آواز سنی، 2 آؤٹ سائڈر مسلمان تھے، نیو مسلم، وہ آپس میں لڑ رہے، تو انہوں نے کہا اے کون ہو تم لوگ، ادھر آؤ. کہا کدھر سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں کوڑے لگواتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، کیونکہ روضہ شریف بالکل ساتھ تھا، ایڈجسنٹ. یعنی یہ احترام تھا. تو اس لیے جس میں ذرا سا بھی گستاخی کا شائبہ ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے. باتیں بہت ہیں کرنے کو. مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. آپ میری ویڈیو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کن کن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. میرا مقصد کسی مکتبہ فکر یا کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، صرف جو لوگ ہمارے لیڈرز ہیں، چاہے مذہبی پیشوا ہیں یا سیاسی پیشوا، ان سے ریکویسٹ ہے. اینڈ میں پھر ریکویسٹ کروں گا امیر المسلمین فی الپاکستان عمران خان صاحب سے، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی بریلوی صاحب سے، مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی دیوبندی صاحب سے، اور شیر پنجاب ابتسام الہی ظہیر صاحب اہل حدیث صاحب سے، کہ اپنے گھر کی بھی خبر لیں. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو. اور یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے پریکٹیکلی ویڈیوز بنوا کے اور فتوے دے کے پرائم منسٹر کے اوپر رد کیا. تو ان کو تو کم از کم ذلیل لفظ کے اعتبار سے بالکل کلیئر ہے نا. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو بڑا پیارا کلام ہے، اس میں سے یہ شعر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اور اسماعیل دہلوی صاحب کی جو تقویت الایمان ہے، اس میں سے یہ گستاخانہ جملہ نکلتا ہے، اور بھی کئی گستاخانہ جملے ہیں، یہ نکلتا ہے نہیں نکلتا. تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور ساتھ جب یہ اگر آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں نا، تو اینڈ پہ ایک دفعہ اصول برکت کے لیے آپ نے کہنا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گئے. اذان مغرب کی شروع ہو چکی ہیں، تو اذان مغرب کا وقفہ کر لیتے ہیں. باقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد. جزاک انشاءاللہ.